السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھا میں نے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روک دو، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اسے زبان سے کہہ کر روک دو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ اسے دل سے برا جانو۔ آج لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کم علمی اور کم کش فہمی کی وجہ سے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ عقل کے گھوڑے دوڑا کر یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کیوں گئے؟ تو ان کا جواب یہ ہے، اسی حدیث کی پاک میں مفہوم ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ اللہ کوئی ایمان نچلے درجے کا تو نہیں تھا کہ صرف دل میں کوڑتے رہتے اور یزید کو جو ہے ان کی منمانی کرنے دیتے۔ اب اس پورے واقعے کا پس منظر میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ لوگ سب سن چکے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بہت کامن بات، ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ اب دعوت فکر یہ ہے کہ یزید اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اسلام کا فالوور مانتا تھا، وہ بھی نہیں کہتا تھا کہ میں کافر ہوں۔ یزید بھی اسلام کو مانتا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ اسلام کو مانتے تھے۔ یزید کے اسلام میں اور حضرت امام حسین کے اسلام میں فرق کیا ہے؟ یزید کب کہتا تھا میں کافر ہوں؟ یزید بھی کہتا تھا میں مسلمان ہوں۔ یزید کے اسلام میں اور امام حسین کے اسلام میں فرق یہ ہے کہ یزید اسلام کو قربان کرتا ہے اپنی مرضی پر، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی قربان کرتی ہیں اسلام کی خاطر۔ اسلام الحمدللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر چھوڑا اسلام کی خاطر، اپنے 72 لاشیں اپنے جسم پر اٹھا کر اپنے خیموں تک لے گئے اسلام کی خاطر۔ یزید کا اسلام یہ ہے، یزید بھی اسلام کو مانتا ہے، یزید بھی اپنے مردوں کو جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ کے دفناتا تھا۔ یزید بھی نمازیں پڑھتا تھا، کبھی پڑھتا تھا کبھی چھوڑ دیتا تھا، جمعے تک آتا تھا، شراب بھی پیتا تھا۔ یزید کا اسلام یہ ہے کہ اپنی اسلام کو قربان کر دیتا تھا، خواہش نفس کی خاطر اسلام کو قربان کر دیتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کیا اسلام کی خاطر۔ یہ اسلام، یہ حضرت امام حسین کا اسلام۔ یہ جو قاتلین حسین ہیں، عبید اللہ ابن زیاد جو قاتلین حسین ہیں اور دوسرے جو قاتلین حسین ہیں، یہ سب اذانیں بھی دیتے ہیں۔ یہاں تک آتا ہے عبید اللہ ابن زیاد امامت بھی کراتا تھا، نمازیں بھی پڑھاتا تھا، اذانیں بھی دیتا تھا۔ حضرت ام بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ہانی جو ہیں، ام ہانی کے گھر ٹھہرے تھے مسلم بن عقیل۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط بھیج کر لے کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ دیکھو حالات کیا، جیسے حالات ہوں مجھے سب خبر کرنا۔ تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، انہوں نے اپنے گھر ٹھہرایا ہوا تھا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابن زیاد کو جب پتہ لگا ملعون کو کہ ام ہانی کے گھر مسلم بن عقیل ٹھہرے ہیں، تو اس نے انہیں گرفتار کرا کے شہید کرایا، اور شہید کرانے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو بظاہر یہ اذانیں بھی دیتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ یزید کب کہتا تھا میں کافر ہوں؟ یزید بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن وہ اسلام کو مانتا تھا اور شرابی بھی پیتا تھا۔ اسلام کو مانتا تھا، محرمہ سے نکاح کو بھی جائز سمجھتا تھا، اسلام کو مانتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے اسلام میں فرق یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اسلام کی خاطر، اور یہ اسلام کو وہاں تک مانتا ہے جہاں تک اس کی خواہش نفس کہتی ہے، اور جہاں خواہش نفس اس کی ٹکراتی ہے تو وہاں یہ اسلام کو قربان کر دیتا ہے اپنی مرضی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، آج آپ سب سے صرف ایک سوال ہے کہ ذرا غور کریں، ہم کون سے اسلام کو مانتے ہیں؟ ہم یزیدی اسلام کو مانتے ہیں یا حسینی اسلام کو مانتے ہیں؟ حسینی اسلام یہ ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ نواسا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر کھیلتا رہا ہوں۔ میری ذات بہت اعلیٰ ہے لیکن اسلام اس سے بھی اعلیٰ ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ننھے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، فرمایا میرا ننھا علی اصغر بہت اعلیٰ ہے لیکن اسلام اس سے بھی اعلیٰ ہے، اس بھی قربان کر دیا۔ 72 لاشیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلام کی خاطر قربان کر دی ہے، اور سب سے بہترین میسیج دیا نماز کا۔ آج لوگ حضرت حسین حسین یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا حسین لکھ کر بھیجو۔ میں کہتا ہوں کہ ذرا غور تو کریں، کیا تمہاری زندگیوں میں اسلام کا کچھ شعور نظر آتا ہے؟ نماز تم چھوڑ دیتے ہو، دنیا کی ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، اسلام کے لیے نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں غور کریں، ہم کون سے والے اسلام کو اپنائیں؟ غور کریں کہ ہم کون سے؟ یزید بھی نمازیں پڑھتا تھا، اپنے آپ کو کافر وہ بھی نہیں کہتا تھا، لیکن ہم کون سے اسلام کو اپنائیں؟ حسینی اسلام یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر دینا ہے اسلام کی خاطر، اپنی خواہش نفس کو مار دینا ہے، سب کچھ قربان کر دینا۔ اور یزید کا اسلام یہ ہے کہ جہاں خواہش نفس آئے وہاں اسلام کو قربان کر دو اور اپنی مرضی چلاؤ، نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کیسے دیکھتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے فرمایا نہیں، میں اپنا سر تو دے سکتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں دوں گا۔ اور آپ نے آخری وقت تک دیکھیں، آپ ذرا غور کریں، پورا یہ جو واقعہ ہے اس پہ غور کریں ذرا، اور دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جدا ہو گیا، اس کے بعد بھی قرآن پڑھ رہا تھا، اور یزید کے پاس آپ کا ہاتھ نہیں گیا، آپ نے ہاتھ فرمایا تھا ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا، اور یزید کس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک سر لے جایا گیا، ہاتھ نہیں دیا۔ دیکھیں آپ قدرت کا کرشمہ، آپ نے فرمایا تھا ہاتھ نہیں دیا۔ تو جو شعر ہے نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ دعوت فکر ہے، آپ سب غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کی طاقت عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا میسیج یہ تھا کہ کچھ بھی قربان کرنا پڑے، سب کچھ قربان کر دو لیکن نماز نہیں چھوڑنی، کچھ بھی قربان ہو جائے، کیسا بھی وقت آئے، کتنی بھی مشکل آئے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔